ہم ان کا ادب و احترام کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی اولادیں دیکھی ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر والد نے والدہ نے ایک بچے کو زیادہ نواز دیا ہے، کچھ دے دیا ہے ترکے کے اندر، یا اپنی طرف سے کچھ دے دیا ہے، اور یا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، تو وہ لقمہ بھی مجھ سے ٹوٹ گیا اور وہ لقمہ میں نے کھا لیا کہ جس کی نظر میری والدہ جس پر میری والدہ کی نظر تھی. تو کہیں ڈرتا ہوں کہ میں گناہگار نہ ہو جاؤں. میں والدہ کے ادب و احترام کی وجہ سے، والدہ کی عزت اور مرتبے کی وجہ سے، میں اس بات سے اپنے آپ کو ڈر محسوس کرتے ہوئے پیچھے رکھتا ہوں کہ کہیں میں رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے گناہگار نہ ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ اس خالق کی کائنات کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آگے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ بندے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے؟ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ، اللہ جانتا ہے یا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اے معاذ، سب سے بڑا حق اور پہلا حق یہی ہے اس خالق کے کائنات کے ساتھ بندے کا کہ انسان جو ہے اس خالق کے کائنات کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ ولا تشرک باللہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک ٹھہرانا جس اعتبار سے بھی ہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس خالق کے کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر دوسرا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر کیا حق ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ورسولہ، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اس کا حق یہ ہے کہ وہ بندے کو بخش دے، وہ بندے کو معاف کر دے. ان یغفر لک، وہ رب ذوالجلال تجھے معاف کر دے، اپنی مخلوق کو بخش دے. وہ رب ذوالجلال ہے کہ اپنے بندے کو اس طرح نوازتا ہے کہ جب وہ رب تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے، ابھی اس نے ارادہ ہی کیا ہوتا ہے، خالق کے کائنات اس کی پہلے بخشش فرما دیتا ہے. تو اسی اعتبار سے حقوق العباد ہیں کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کے ساتھ شریک بھی کسی کو نہیں ٹھہرانا، اور آگے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی عظیم عبادات کے اندر شامل ہے. اگر جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر فرائض ہیں، دیگر مستحبات ہیں، دیگر واجبات ہیں، جیسا ہم ان پر فوکس کر کے نماز پڑھتے ہیں، حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نمازی صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، روزہ دار صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جتنا حاجی ہے کوئی نہیں، میرے جتنا سخی ہے کوئی نہیں، میرے جتنا نمازی ہے کوئی نہیں. لیکن وہی بندہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھتا، وہی بندہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا، تو وہ جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، پھر جتنے مرضی وہ روزے رکھتا رہے، پھر وہ جتنی مرضی حجیں کرتا رہے، رب تعالیٰ نہ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا، رب تعالیٰ نہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا، رب تعالیٰ نہ اس کے حج کو قبول فرمائے گا. کیوں کہ رب تعالیٰ کے ایک حکم پر تو اس نے عمل کر لیا ہے، لیکن ساتھ میں
میں اللہ نے اور حکم پر عمل کرنے کا اور حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہی تھا کہ یہ بھی سب کچھ تم نے کرنا ہے، یہ معاملہ تو میرے ساتھ خاص ہے، میرے ساتھ منسلک ہے، میں جو چاہوں تو اگر چھوٹی سی نیکی پر بھی بندے کو معاف کر دوں، لیکن اگلا معاملہ جو ہے وہ میری مخلوق کے ساتھ ہے۔ پھر ان مخلوقات میں سے، اس مخلوق میں سے سب سے پیاری مخلوق جو ہوتی ہے، جن کا انسان کے ساتھ تعلق، رشتہ، ناطہ ہوتا ہے، وہ والدین ہیں، وہ والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں رکھو گے، والدین کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور رویہ اور بیہیو اچھا نہیں ہوگا، تو پھر نہ تمہاری نمازوں کی مجھے ضرورت ہے، پھر نہ تمہارے حجوں کی مجھے ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری زکاتوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر والدین ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں بھی رکھتے، ایک بچے کو، ایک بیٹے کو، ایک اولاد کی ایک کو، کسی ایک کو جو ہے زیادہ ہم پر فوقیت دیتے ہیں، ہم پر زیادہ اسے ترجیح دیتے ہیں، تو اب ہمارا یہ حق نہیں ہے۔ ہم اولاد ہونے کے ناطے اپنے والدین کا جو حق ہے اسے صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر وہ نہیں بھی کرتے اس طرح تو وہ ان کی اپنی ایک معاملات ہیں، وہ رب جانے یا وہ خود جانے، لیکن ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہمارا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی اولادیں دیکھی ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر والد نے، والدہ نے ایک بچے کو زیادہ نواز دیا ہے، کچھ دے دیا ہے ترکے کے اندر، یا اپنی طرف سے کچھ دے دیا ہے، اور یا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر فرق لانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اس بیٹے کو ترجیح دی جا رہی ہے، مجھے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بندہ خدا تجھے نہیں پوچھتا کہ تو اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے، اپنے آپ کو اس مرتبے پر پہنچا دے کہ والدین کے دل کے اندر خود بخود تیرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہ کھایا۔ کوشش ہوتی تھی کہ والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اے امام حسن، یہ تو بتائیں کہ والدہ کتنے درجے کی حامل ہے، رب تعالیٰ نے کتنے مقام اور مراتب عطا کیے ہیں، آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جواب ملا کہ میں اور کسی غرض سے کھانے کو ترک نہیں کیے بیٹھا، فقط یہ اسی وجہ سے کہ میں یہ جانتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں، میں یہ خیال و تصور کرتا ہوں کہ میں اگر والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور والدہ کی جس لقمے پر نظر ہو، غلطی سے اگر وہ لقمہ بھی مجھ سے ٹوٹ گیا اور وہ لقمہ میں نے کھا لیا کہ جس کی نظر میری والدہ، جس پر میری والدہ کی نظر تھی، تو کہیں ڈرتا ہوں کہ میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ میں والدہ کے ادب و احترام کی وجہ سے، والدہ کی عزت اور مرتبے کی وجہ سے، میں اس بات سے اپنے آپ کو ڈر محسوس کرتے ہوئے پیچھے رکھتا ہوں کہ کہیں میں رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے گناہگار نہ ہو جاؤں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے دیگر عزیز و اقارب کو، والدین پر ہم دوست احباب کو جو ہے زیادہ فوقیت دے رہے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب احباب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی، ان کے ساتھ بیہیو کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما توفیق